بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی کیا فضیلت ہے؟ تمام مومنین اور مومنات کو معصومین علیہ السلام نے زیارت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا حکم دیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت کے بارے میں معصومین علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ آئیے سنتے ہیں مولانا سید مختار احمد کے بیان سے۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ زیارت یا دور سے ہو سکتی ہے یا نزدیک سے۔ ہر ممکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جیسے خالص چشمہ جہاں سے نکل رہا ہوتا ہے، جہاں روشنی کا منار ہوتا ہے وہاں روشنی زیادہ ہوتی ہے، وہاں پانی خالص ہوتا ہے، جتنا دور جائیں تھوڑا فاصلہ آ جاتا ہے، لیکن مومنین کے لیے خداوند عالم اور محمد وآل محمد نے یہ ذریعہ فراہم کیا کہ اگر شرق و غرب میں آپ ہزاروں کلومیٹر دور بھی ہو تو آپ اپنی محبت کا اظہار، اپنی ارادت کا اظہار کریں تو آپ زائرین محمد وآل محمد میں سے شامل ہو جائیں گے۔ لہذا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من زارنی او زار احدا من ذریتی زرتہ یوم القیامہ فانقذتہ من احوالها، کہ جس نے بھی میری زیارت کی یا میری اولاد اور میری ذریت میں سے کسی ایک کی بھی زیارت کی تو قیامت کے دن میں اس کی زیارت کروں گا اور اس کو قیامت کی سختیوں سے نجات دلاؤں گا۔ تو دوستان عزیز، عرض کیا تھا یہ اربعین حسینی کہ جس میں اولاد نبی بھی زیارت کے لیے آئی، بعد میں جتنے امام آئے سب زیارت کے لیے آئے، اور زیارت اربعین کو مومن کی علامت میں سے قرار دیا۔ ادھر سے آج کل یزیدیت کا بھی دورہ ہے، یزیدیت ہر طرح سے روکنے کی طرف آ رہی ہے۔ ہم نہ تو فسادی ہیں، ہم نہ تو فتنہ باز ہیں، لیکن یہ جو حسین کی محبت ہے، یہ جو حرارت حسین ہے، یہ قیامت تک مومنین کے دلوں میں یہ روشن رہے گی۔ لہذا فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یا علی من زارنی فی حیاتی او بعد موتی او زارکا فی حیاتکا او بعد موتکا او زار ابنیکا فی حیاتہما او بعد موتہما ضمنت لہ یوم القیامہ ان اخلصہ من احوالها وشدائدها حتی اسیرہ معی فی درجتی۔ فرمایا اے علی، جو بھی زندگی میں میری زیارت کرے یا آخر میری موت کے بعد میری زیارت کرے، یا جو بھی تیری زندگی میں تیری زیارت کرے، یا تیرے مرنے کے بعد تیری زیارت کرے، یا تیرے دونوں بیٹوں میں سے زندگی میں کوئی زیارت کرے، یا ان کی وفات کے بعد ان کی کوئی زیارت کرے، قیامت کے دن کی میں ضمانت اٹھاتا ہوں کہ میں ان کو قیامت کی سختیوں اور شدائد سے بچاؤں گا، یہاں تک کہ اسیرہ معی فی درجاتی، کہ وہ میرے درجہ میں اس کو ساتھ لے آؤں گا۔ یہ ہے محمد وآل محمد کا کرم، یہ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمارے اوپر لطف و کرامت کہ جو بھی زیارت، اور فرما دیا کہ جو زیارت کے لیے کربلا مدینہ مکہ حاضر نہیں ہو سکتا، اپنے گھر میں اپنے قریہ میں زیارت کرے گا۔ اور جو مخصوصاً ابھی زیارت اربعین آ رہی ہے، اس سے پہلے بھی ابھی عرض کیا ہے، زیارت اربعین جو کہ مومنین کی نشانیوں میں سے ہے، یہ ہماری عورتوں پر بھی واجب ہے، یہ مردوں پر بھی واجب ہے، یہ بچوں پر بھی واجب ہے، یہ نوجوانوں پر بھی واجب ہے، یہ بزرگوں پر بھی واجب ہے۔ جو مومن جہاں جہاں پر ہے، گلی کوچوں میں علم لے لو، آرام سے نکل آنا، لوگوں کو پانی بھی پلانا، لوگوں کو کھانا بھی کھلانا۔ ہماری قوم شریف قوم ہے، کسی کے لیے کوئی رکاوٹ کا باعث نہ بننا۔ میری مائیں بیٹے حجاب کے ساتھ نکلنا، جناب زینب کی سنت ادا کرنا، اور امام سجاد علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے، جناب جابر بن عبداللہ انصاری صحابی کی سنت ادا کرتے ہوئے، غسل کر کے اپنا غم والا لباس پہن کر لوگوں کو بتانا کہ حسین کل بھی زندہ باد تھا، حسین آج بھی زندہ باد ہے، اور ہم کل بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی ہیں۔ کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، کیونکہ یہ وہ زیارت ہے کہ جس
جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جس نے میری زیارت کی اس نے گویا عرش خدا پر خدا کی زیارت کی، اور پوچھا کہ جس نے آپ کی کسی اولاد کی زیارت کی، کہا اس نے میری زیارت کی، اور جس نے میری زیارت کی اس نے عرش خدا پر خدا کی زیارت کی۔ لہذا امام علیہ السلام نے فرما دیا کہ جو انسان بھی امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرے اس کو 70 حج کا ثواب ملے گا۔ اور فرمایا، حیران ہو کے پوچھا سائل نے کہ 70 حج؟ فرمایا 70 نہیں 70,000 حج کا ثواب ملے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ 70,000 حج؟ فرمایا حج بعض اوقات ہو سکتا ہے قبول نہ ہو، لیکن جو مومن بھی زیارت کرے گا اس کی زیارت بھی قبول ہے، اس کی حج بھی قبول ہے، بشرطیہ اگر وہ حرام کے اسباب کے ساتھ نہ آئے۔ لہذا اے مومنین، جو کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہے، ایک ایک قدم پر اس کو ایک حج اور ایک عمرہ مقبولہ کا ثواب ہے۔ جو ہزاروں حج کرنا چاہتا ہے، جو ہزاروں عمرہ کرنا چاہتا ہے، جو عرش خدا پر خدا کی زیارت کرنا چاہتا ہے، وہ 40 کی ابھی سے تیاری شروع کریں، اپنے مومنین تک اطلاع پہنچا دیں، علماء ہوں، چاہے ماتمی ہوں، چاہے ذاکرین ہوں، میری مائیں بہنیں ہوں، آئیں حسین حسین کرتے، پاکستان ہو یا عراق، ایران ہو یا کوئی اور، ہر جگہ کو کربلا بنا دیں اور اپنے آپ کو کربلائی ہونے میں شامل کر کے کربلائی ہونے کا ثبوت دیں۔ خدا بند عالم ہمیں امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں کربلا والوں کے ساتھ مشہور فرمائے۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ خیرہ۔ یہ تھے جناب مولانا سید مختار احمد، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی فضیلت آپ لوگوں کو بتائی، اور وہ بھی معصومین علیہ السلام کے فرامین سے، اور تمام فضیلتیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی بتائی۔ خداوند متعال صدقہ چاہتا معصومین علیہ السلام کے آپ تمام مومنین کو زیارت امام حسین علیہ السلام اور تمام ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو اور بھی فضیلت ائمہ معصومین علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ فی الحال کے لیے آپ تمام مومنین سے اجازت لیتے ہیں، دعا میں یاد، فی امان اللہ۔